مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بے شمار فضائل ہیں، یہاں ان میں سے کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ امت آخر امم یعنی امتوں میں سے آخری امت ہے۔ گزشتہ امتوں کے عیوب قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں جس سے وہ ساری دنیا میں بدنام ہو گئی، مگر اس امت کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب کہ جس میں اس کے عیوب بیان ہو، غرض ہے کہ اس امت کی پردہ پوشی کی گئی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو نام لے کر پکارا۔ اب قرآن مجید میں دیکھیں کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو نام لے کر پکارا، مگر ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو القاب سے پکارا۔ اسی طرح ان کی امتوں کو نسبی ناموں سے پکارا گیا، جیسے یا بنی اسرائیل، یا ایھا الذین ہادو وغیرہ، مگر اس امت کو یا ایھا الذین آمنو یعنی اے ایمان والوں کے دلکش اور پیارے خطاب سے نوازا گیا۔ اور شب قدر یہ وہ عظیم رات ہے کہ جسے مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے، اور شب قدر کے بارے میں پوری ایک سورت ہے، 30ویں پارے میں نا پوری سورت جس کا نام ہی سورۃ القدر ہے، اور اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اس رات کے بڑے فضائل ہیں، اور یہ شب قدر جیسے عظیم اور مبارک تحفہ بھی ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ملا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ ہوا جس نے 1000 مہینوں تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑائی کی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس سے بہت تعجب ہوا اور تمنا کرنے لگے کہ کاش ان کے لیے بھی ایسا ممکن ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب کریم، تو نے میری امت کو کم عمر عطا فرمائی، اب ان کے اعمال بھی کم ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شب قدر عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے محمد، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو میں نے تجھے اور تیری امت کو ہر سال عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ رات ماہ رمضان میں تمہارے لیے اور قیامت تک آنے والے تمہارے امتیوں کے لیے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم پہ ان کی ہے رحمتیں کیا کیا، ہم پہ ان کی یہ رحمتیں کیا کیا ہو رہی ہے، ہاں ہاں ہو رہی ہے، عنایتیں کیا کیا ہو رہی ہے، عنایتیں کیا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، سنا آپ نے کہ ہمارے بخشے بخشائے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم گناہ گاروں پر کتنے مہربان ہیں، اپنی امت پر کتنے مہربان ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ بیان ہوا تو آپ علیہ السلام غم امت میں بے قرار ہو گئے، اور اسی بے قراری کے عالم میں آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں غم امت کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کی پیاری امت کو شب قدر جیسی مبارک نعمت سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رہے کہ غم امت کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ پہلا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی امت سے اتنی محبت ہے کہ آپ علیہ السلام نے کئی مواقع پر گناہ گاران امت کو یاد فرمایا۔ چنانچہ دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہی پیدا ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے سجدہ فرمایا اور ہونٹوں پہ یہ دعا جاری تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی
امتی رب حبلی امتی، یعنی اے پروردگار میری امت میرے حوالے فرما۔